اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے فرد جرم، کہ فرد جرم کیا ہوتی ہے۔ آج کل جیسے آپ نارملی ہر دوسرا شخص جو ہے وہ چونکہ ہم انٹرسٹ لیتے ہیں نیوز میں، تو نیوز پہ فرد جرم کی بابت جو ہے وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل جو موضوع بحث جو ایک کیس ہے وہ رانا شمیم کیس ہے۔ رانا شمیم کا کیس ایک بیان حلفی پر محیط ہے جس پہ کورٹ نے نوٹس لے رکھا ہے، اور اب اس میں کورٹ نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم اس کیس میں جو اس کے تمام ملزمان ہیں ان ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی جائے۔ اب یہ جو فرد جرم ہے یہ 7 جنوری 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو لگانا ہے۔ تو فرد جرم دیکھتے ہیں ہوتی کیا ہے۔ فرد کا معنی، جیسا کہ اگر ہم اس کو عام اپنی لینگویج جو ہماری جو سوسائٹی کی جو لینگویج ہے، اگر ہم فرد کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص، ایک آدمی۔ لیکن لا میں فرد سے مراد ہے پیج، صفحہ، ورقہ، مثل، یہ اس کے معنی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ فرد جرم یعنی ایک ایسا پیج، ایک ایسا صفحہ، ایک ایسا مثل جس کے اوپر الزام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی قانون کا منشا یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص پر باقاعدہ کوئی کیس چلایا جائے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس شخص کو اس پر چلائے جانے والے الزامات کے متعلق مکمل طور پر جس کو بولتے ہیں کما حق ہو، مکمل طور پر اس جرم کے بابت اس شخص کو بتا دیا جائے، اس کو باور کر دیا جائے۔ یعنی جب کسی جرم کا یا کسی الزام کے متعلق جب کوئی کیس چلنا ہے تو جس شخص پر وہ الزام لگایا گیا ہے اس شخص کو باقاعدہ بہت ہی اچھے بہترین طریقے سے وہ الزام اس شخص کے علم میں لے آیا جائے، تاکہ اس کو علم ہو، اس شخص کو، وہ جو ملزم ہے، کہ مجھ پر یہ الزام ہے۔ عام طور پر یہ جو چارج جو فریم ہے اس میں 3 طرح سے کوشچن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ابھی اب جس ہم کیس کی بات کر رہے ہیں، چاہے رانا شمیم کیس ہو یا دیگر، چونکہ یہ کرمنل کیس میں چارج فریم، چارج شیٹ کے ذریعے سے لگایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں 3 طرح کے کوشچن جو ہیں وہ جج صاحب جو ہیں وہ پٹ کرتے ہیں۔ یہ اس میں سب سے پہلے جو کوشچن جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہیو یو ہیئرڈ اینڈ انڈرسٹینڈ دا چارج، کہ جو فرد جرم آپ پر لگائی گئی ہے، کیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سن اور سمجھ لیا ہے؟ نارملی اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یس۔ یہ کوشچن کی صورت میں لکھا ہوتا ہے، ہیو یو ہرڈ اینڈ انڈرسٹینڈ دا چارج کوشچن، اس کا آنسر نیچے لکھا ہوتا ہے یس یا نو۔ تو نارملی اس کا جو آنسر ہے وہ یس ہوتا ہے کہ میں نے اس چارج کو سن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ڈو یو پلیڈ گلٹی؟ یہ جو چارج آپ پر لگایا گیا ہے اس کو جانتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو قصوروار تصور کرتے ہیں؟ ڈو یو پلیڈ گلٹی، اس کا جواب یہ نارملی، کیونکہ اگر کسی شخص نے اقرار جرم نہیں کرنا تو وہ جواب یہی دیتا ہے کہ نو۔ تھرڈ جو کوشچن کیا جاتا ہے، کوشچن لکھا ہوتا ہے اور تھرڈ اس کے بعد اس کا آنسر ANS یا آنسر پورا لکھا ہوتا ہے۔ تھرڈ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ول یو پروڈیوس ایویڈنس اینڈ ڈیفینس، کہ آپ اگر ضروری سمجھتے ہیں تو ول یو پروڈیوس ایویڈنس، تو شہادت پیش کریں گے اور اپنے اس جرم کا ڈیفینس بھی کریں گے۔ اور ڈیفینیٹلی ملزم وہ یہی کہتا ہے جو وہ اوپر اس نے کہا کہ میں نے چارج سن لیا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو قصوروار تسلیم نہ کرتا ہوں، پھر وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ملزم نہیں ہوں وہ شہادت بھی لے کر آتا ہے اور ڈیفینس بھی پیش کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ لاسٹ میں اس کے ملزم کا سائن اور اس کا انگوٹھا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو چارج فریم ہے
یہ کس لینگویج میں ہوتا ہے؟ یہ اس لینگویج میں ہوتا ہے جو ملزم کی لینگویج ہو، یعنی بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے ملزم کو یہ بات، جو چارج اس پر لگ رہا ہے، یہ چارج اس کو علم میں لانا ضروری ہے۔ اگر وہ جو ملزم ہے وہ پنجابی زبان سمجھتا ہے، وہ اردو زبان سمجھتا ہے، وہ سندھی سمجھتا ہے، وہ پشتو سمجھتا ہے، وہ انگلش سمجھتا ہے، وہ جو بھی زبان سمجھتا ہے اس زبان میں جج صاحب اس کو یہ بات بتاتے ہیں تاکہ ملزم اس جو چارج ہے، یہ جو الزام اس پر لگ رہا ہے، اس کو اچھے طریقہ کار سے وہ سمجھ جائے۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھے گا تو پھر جو کارروائی ہے مقدمے کی، کیس کی جو کارروائی ہے، پھر وہ آگے چلے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، ہم نے یہ جان لیا کہ چارج فریم کیا ہوتا ہے، فرد جرم کیا ہوتا ہے۔ یعنی اب 7 جنوری 2022 کو رانا شمیم کیس میں جتنے ملزمان ہیں، یہ جو کیس ہے اس میں ایک ایکس جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹنگ جج صاحب پر الزام عائد کیا ہے۔ وہ کیا الزام ہے وہ ابھی ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ ایک کنٹروورشل سا معاملہ جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ ابھی اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمانے میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے میٹر۔ تو ایک ایکس جو جج صاحب ہے انہوں نے ایک سٹنگ جج صاحب کے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں کی ہیں، جس کے متعلق جو ہے وہ بیانی حلفی دیا ہے، جس کے متعلق ابھی معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے۔ اس میں 7 تاریخ کو فرد جرم یعنی جو ملزمان ہیں ان کے اگینسٹ کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا، ان کو اسی طرح سے یہ فرد جرم جو ہے وہ ان پر لگائی جائے گی۔ سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی پھر اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔